یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دل میں ارادہ کیا کہ میں اس سال اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 2 قربانیاں کروں گا، دل میں سوچا تھا بس اس نے، پھر بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے کہا چلو میں ایک ہی کروں گا، تو کیا وہ اپنا یہ ارادہ بدل کر ایک قربانی پر اکتفا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، اگر صرف دل میں ارادہ تھا تو یہ کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ کوئی منت نہیں ہے، اچھا ارادہ تھا لیکن بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، مجبوری نہیں بھی ہوتی تو بہرحال شریعت نے اس کو ارادے کی تبدیلی کا اختیار دیا ہے، وہ 2 کے بجائے 1 کر لے۔ ہاں اگر اس نے زبان سے کہہ دیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس دفعہ 2 جانور ذبح کروں گا اور اتنی آواز سے کہ اپنے کان سن لیے تھے، تو پھر یہ اس کے اوپر 2 جانوروں کی قربانی واجب ہوگی بطور منت، اور اس کو پورا کرنا ہوگا۔ لیکن آپ نے صرف ارادے کا ذکر کیا ہے تو اس میں دوسری قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس پر آ جاتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر کیسا ہے کہ وہ سارے صحیفوں کو بے معنی کرتے، وہ قرآن سناتے تو دیوانہ کرتے۔ پہلی بات یہ کہ جب صحائف ہم لفظ کہتے ہیں تو اس کا انتقال ذہن ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو رسولوں کی طرف متوجہ ہوا، وہ کتاب کی شکل میں تھا جب پورا، اور یا صفحات تھے کم تھے تو اس کو صحائف سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر یہی مراد ہوں تو اس کے بارے میں کہنا کہ وہ تمام صحائف کو بے معنی کرتے تشریف لائے، اب اس میں بھی تھوڑی سی گہرائی ہو سکتی ہے کہ بے معنی کرنے کا مطلب جو ان کے احکام تھے ان کو سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ منسوخ فرما دیا، اب نئے احکام لے کر آئے، کیونکہ ہر نیا رسول جو ہے وہ پچھلی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے، نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلی شریعت کے تمام احکام ختم ہو جائیں، بعض باقی رہتے ہیں، وہ اس شریعت پہ بھی چلتے ہیں، لیکن اب ان کی نسبت پچھلی شریعت کی طرف نہیں کریں گے بلکہ وہ موجودہ رسول کی شریعت بن جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس میں وہ صحائف مراد لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ مناسب نہیں ہے کہ بے معنی کرتے کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ بالکل بیکار کر دیا، اس کا کوئی معنی مفہوم رہا ہی نہیں، وہ بالکل معطل ہو گئے، بالکل مطلب بیکار قسم کے، یہ چیز مفہوم پچھلی آسمانی کتابوں یا صحائف کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور اگر یہاں پہ فرض کر لیں صحائف سے مراد اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ صحائف نہیں بلکہ باقی کتابیں ہیں، اور مراد یہ ہے کہ سرکار جب تشریف لائے تو ایک ایسی کتاب لے کر آئے کہ اس کتاب کے مضامین کے مقابلے میں باقی دنیا بھر کے جتنے دانشور تھے، فلاسفر تھے، ان کی جتنی دانشوری والی باتیں تھیں اس کے سامنے تیل پانی کی طرح ہو گئیں، بالکل بیکار۔ قرآن زبردست قسم کی تعلیم ہے تو پھر یہ مفہوم تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بول لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید سوالات جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا ایک تو کوشچن ہے کہ کوئی شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا جو ہے نا چلتا ہوا جو بزنس ہے، اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ وغیرہ کے لیے ممبر جو ہے نا لے کے آئیں گے تو آپ کو ہر منتھ جو ہے نا ہم جو ہے نا کمیشن جو ہے وہ دیں گے، تو کیا یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ ہر ماہ کمیشن دیں گے جو مل رہا ہے؟ جی جی۔ اور کتنا کمیشن دیں گے؟ وہ انویسٹمنٹ کے حساب سے ہے، جیسے اگر آپ نے جو ہے 3 لاکھ انویسٹمنٹ کی ہے تو 5,000 روپے جو ہے وہ ملیں گے آپ کو۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، میں نے نام سنا بچے کا نام محمد جو ہے نا پکار نہیں سکتے اگر رکھنے کو، تو میں نے بچے کا نام رکھا ہے محمد عبداللہ، تو اسے بچے کا نام محمد عبداللہ لے کے پکار سکتے ہیں؟ جی میں ایک بھائی نے بڑا طویل کویسچن بھیجا، اس کو میں شارٹ کر کے بھیج رہا ہوں لیکن اچھا لگا تو میں نے اس کو شامل کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا جیسے دل کا آپریشن ہوتا ہے بائی پاس، اور اس میں بظاہر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ فوت ہو گیا ہے، لیکن پھر وہ ایک دم ہوش میں آ جاتا ہے اور پھر وہ آ کے بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اصل میں مر چکا تھا، پھر میں اوپر فرشتے لے کر گئے، میں نے یہ چیزیں دیکھیں اور مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے ہی شاعر کا ایک انٹرویو دیکھا، نام بھی بتایا تھا، میں نام نہیں ذکر کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں 3 دفعہ میں مرا اور تینوں دفعہ میں نے عالم بالا میں جا کے یہ منظر دیکھے اور پھر میں واپس آ گیا۔ اور وہ کہتے ہیں جب یہ ویڈیو ڈلی تو اس کے نیچے جو لوگ کمنٹس دے رہے تھے انہوں نے بھی بتایا کہ میری دادی مر گئی تھی واپس آ گئیں، نانی مر گئی تھی وہ واپس آئیں اور آ کے بیان کر رہی تھیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ شاعر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پکا جھوٹا آدمی ہے۔ یاد رکھیں جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اپنے آپ کو جب انسان دیکھتا ہے کہ وہ کسی ذریعے سے شہرت نہیں پا سکتا تو اس طرح کے جھوٹے اور بالکل چھچورے قسم کے چیزوں کو پیش کر کے، اور آدمی چاہتا ہے کہ میں مرکز نگاہ بن جاؤں، بن بھی گئے، چلیں لاکھوں نے دیکھ لی ویڈیو، فرض کر لیں اب میدان محشر میں اس کا حساب ہوگا۔ اچھا میں کیوں رد کر رہا ہوں؟ اس لیے
کہ موت کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور جب موت کا وقت مقرر کیا ہے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ کس ٹائم روح نکالنی ہے اور کس وقت اس کو یہاں پر روح کو لے کر آنا ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک شخص کہہ رہا ہے میں بظاہر مرا، فرشتے لے کر چلے اور پھر میں واپس آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مر چکا ہے، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا، ان کے صحائف میں بھی گڑبڑ ہو گئی، وہ آ کر اس کو لے گئے، پھر پتہ چلا غلطی ہو گئی، واپس اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ فرشتوں پر، اس لیے بالکل غلط ہے، اس پہ بالکل بلیو نہ کریں۔ ایک بھائی نے کہا کہ بعض پینٹ برش آتے ہیں یہ رنگ کرنے والے، لیکن اس کو باربیکیو والے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سور کے بال، اس بالوں کا برش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بال مضبوط بہت ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا تکہ بناتے ہوئے بعض اوقات وہ آئل اس کے اوپر اس طرح لگاتے ہیں، تو یہ جو اس طرح اگر وہ سور کے بالوں والے برش سے آئل لگائیں، اس باربیکیو کا کھانا کیسا ہے؟ اور ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح کے پینٹ برش سے گھروں یا مسجدوں میں رنگ کریں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں سور کا ہر جز حرام، یعنی ناپاک اور نجاست غلیظہ ہے، سمجھ لیں، یعنی ایک بال بھی اگر پانی کے اندر گر جائے گا پورے پانی کو ناپاک کر دے گا، اس کا مطلب یہ بال برش جو ہے یہ ناپاک ہے۔ اب اس کو جیسے آئل میں ڈالے گا آئل ناپاک، پھر اس کو لگائے گا اس کے اوپر باربیکیو کے اوپر، تکوں وکوں کے اوپر، اگرچہ یہ گرم ہو جائے گا، جلے گا، تھوڑا سا برن ہوگا، لیکن بہرحال اس تیل کے اثر تو اس میں رہیں گے، تو یہ تکہ کھانا بھی حرام ہوگا، اور اس قسم کے برش استعمال کرنا بالکل شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اسی پر آپ قیاس کر لیں کہ گھروں میں جب رنگ کریں گے، رنگ میں ڈالے گا وہ ناپاکی پیدا ہوگی، پھر یہ ناپاک برش استعمال ہوگا، گھروں کے اندر بھی مناسب نہیں، اور مسجد میں تو بدرجہ اولا اس کو سختی کے ساتھ منع کیا جائے گا، لہٰذا ایسے برش ہرگز استعمال نہ کیے جائیں۔ جیسے صف منقطع ہوتی ہے، اس کو قطع صف کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اگر تو وہ شخص جماعت میں شامل ہے اور کسی صحیح عذر کی بنا پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر آپ چاہے کھڑے ہوں وہ بیٹھے ہوں، یہ تو صف کمپلیٹ ہے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ایک آدمی سنت ادا کر رہا ہے اور وہ بھی پہلی رکعت میں ہے، اب وہ بیچ میں نماز پڑھ رہا ہے اپنی، اور آپ نے صف قائم کر لی، یہ قطع صف کا بالکل سبب بن رہا ہے۔ یا فرض کر لیں کسی نے اپنی وہی کرسی رکھ لی یا ویسے آ کے بیٹھ گیا، آپ لوگ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، پھر یقیناً قطع صف ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر وہ جماعت میں شریک ہے لیکن عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو قطع صف کا کوئی تصور نہیں، ورنہ اس کے علاوہ تصور ہو سکتا ہے۔